ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ سجدے میں دعا کرنا. کچھ دنوں پہلے میرا ایک پرابلم تھا جو سالو نہیں ہو رہا تھا، اور میں نے کافی ایفرٹ بھی کی، کوشش بھی کی، سولوشن بھی کیا، لیکن پھر بھی وہ سالو نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے ایٹ دا اینڈ عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے دعا کرنے کے بعد جو ہے میں نے ایک لمبا سجدہ کیا، اور اس سجدے میں میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا سارا مسئلہ بتایا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ ہے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے دل کو سکون دے دے. لٹرلی جب تک میں نے یہ 2-3 دفعہ یہ بات رپیٹ کی، میرے دل کو اسی ٹائم سکون مل گیا. ایک اسی ٹائم میرا یہ مسئلہ حل ہوا. دوسرا اس کے بعد میں نے اپنی ساری ڈیٹیل جو میرا مسئلہ تھا وہ میں نے 1 بائی 1 سارا ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ کو سجدے میں بتایا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا، میرا یہ آپ مسئلہ حل کریں، اور میرے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. میں نے کافی ایفرٹ کیا لیکن میرے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. اور میں نے نا کافی ٹائم سجدے میں سر رکھ کے یہ دعا کی، اور اس کے بعد لٹرلی اس سے اگلے دن ہی میرا وہ مسئلہ اس طرح سالو ہوا کہ میں نے وہ سوچا بھی نہیں تھا. مطلب ایک ہوتا ہے سلوشن ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، لیکن ہوتا وہ سلوشن ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین سمجھتے ہیں. تو وہ سلوشن ایسا تھا جو کبھی بھی میں نے نہیں سوچا تھا. ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے سے مجھے کس طرح، جہاں پہ میری آسانی تھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مسئلے سے نکالا. تو اس پوری ویڈیو کا یا یہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے سجیشن دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا مسئلہ ایسے حل کر دیں. ہمیں سجیشن نہیں دینی چاہیے، ہمیں صرف پرابلم اپنا بتانا چاہیے کہ اللہ پاک میرا یہ مسئلہ ہے. باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا کیا حل ہے. اور ایک دفعہ نہیں ہوا، کافی ٹائم میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو یا اپنا مسئلہ بیان کرتے ہو، اس سے پھر آپ کے دل میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کسی انسان کو اپنا مسئلہ نہیں بتاتے ہو. آپ کو جو بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں سجدے میں دعا کروں گا یا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگوں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے میرا یہ مسئلہ حل کر دیں گے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سا طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا یہ مسئلہ وہ حل کریں گے. لیکن اس کے یہ ہوتا ہے، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کو سکون ہو جاتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے، حل اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا وہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس ذات کو اپنا مسئلہ بتایا ہے جو کہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. ہم انسانوں کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، وقتی طور پر تو وہ سن لیتے ہیں، لیکن انسانوں کے پاس ہمارے کسی مسئلے کا بھی حل نہیں ہوتا. تو بہترین میرا ایکسپیرینس تو یہی ہے، اگر آپ میں سے بھی کوئی بھی اس طرح سے دعا کرے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اور اس یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اب میں جس ذات کے سامنے جھکا ہوں نا، اس نے مجھے اب کسی اور کے سامنے نہیں جھکنے دینا. اور انسان بالکل بے بس اپنے آپ کو شو کرے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم زیرو بھی نہیں ہیں، ہم ذرا بھی نہیں ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اور کیونکہ ہم جس ذات سے مانگ رہے ہیں اس کے لیے کچھ بھی، ہاں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اگلے دن آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، لیکن اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کا مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ حیران ہو جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ بھی میرے بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں، وہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ حافظ.